بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروازہ اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ دروازہ کے ناظرین جائنٹ سیریز کی چوتھے قسط کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس قسط میں آپ کو جائنٹس کی پیدائش اور آپ کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کے جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ پہلے قرآن اور بائبل سے کچھ واقعات کا ذکر ہوگا اور اس کے بعد میں جائنٹس کی پیدائش اور باقی مادہ سوالات پر بحث پیش کی جائے گی۔ تو چلیں اپنے موضوع کی طرف۔ بائبل کی کتاب انوش یا ہنوک کی کتاب، یا جس کو بک آف انوک بھی کہا جاتا ہے، یہ جائنٹس کے متعلق کافی معلومات ہیں، اور ان کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے دور میں خدا نے کچھ فرشتوں کو زمین پر اتارا تھا۔ حضرت ادریس بائبل کے مطابق چھٹے پروفٹ تھے، یعنی کہ یہ 6ویں نمبر پر نبی اتارے گئے تھے۔ تو خدا نے کچھ فرشتوں کو زمین پر اتارا تھا، ان کو واچرز کہتے تھے، اور وہ فرشتے انسانوں کی طرح تھے، لیکن قد کاٹ اور طاقت میں عام انسانوں سے کافی طاقتور تھے۔ مزید یہ کہ ان میں کچھ اور خواص بھی پائے جاتے تھے، یعنی کہ ان کا علم اور فن یعنی کہ سائنس انسانی نسل سے بہت بہتر تھی، اور وہ اپنی یہ برتری ثابت بھی کرتے تھے۔ بائبل کے ایکسپرٹس یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جائنٹس کی نسل انہی کی وجہ سے وجود میں آئی تھی۔ بائبل کے مطابق جب ان فرشتوں میں سے ایک گروہ نے انسانی عورتوں کے ساتھ اختلاط کیا تو جو بچے پیدا ہوئے وہ اپنے ڈیل ڈول اور بذات میں عام انسانوں سے زیادہ طاقتور اور قوی تھے، جیسا کہ ان کے باپ تھے، جن کو بائبل میں فرشتہ کہا جاتا ہے۔ دا فالن اینجل کی ٹرم وہاں سے نکلی ہے۔ خدا نے ان کو اس کام سے منع بھی کیا تھا کہ زمین پر جا کر ایسی بد کرداری اور گناہ میں ملوث مت ہو جانا، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ اس لیے بائبل میں ان کے لیے فالن اینجلز کی اصطلاح استعمال ہوئی، جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ انہی فالن اینجلز کے لیے قرآن کریم میں بھی ذکر ہے، اور قرآن ان کا نام ہاروت اور ماروت بیان کرتا ہے۔ جائنٹس اپنی طاقت کے بلبوتے پہ انسان پہ بہت ظلم کرتے تھے اور فساد کے مرتکب پائے گئے۔ جب طوفان نوح آیا تو قرینس قیاس ہے کہ خدا نے ان کی بیشتر نسل جو کہ کافر تھی، اس کو بھی باقی نسل انسانی کے ساتھ ہی عذاب کا شکار کر کے نیست و نابود کر دیا۔ یہاں پر ہم یہ قرآنی واقعہ کا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن میں اس قوم کو قوم عاد یا قوم ارم کے نام سے پکارا گیا ہے۔ یہ وہی قوم عاد ہے جو پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بنا کر رہا کرتی تھی، اور یہ اتنے طاقتور تھے کہ یہ لوگ ہی یہی کام کر سکتے تھے، اور ان کے لیے یہ ایسا ہی تھا جیسے آج کل ہم گھر بنا کر رہتے ہیں، بلکہ شاید اس سے بھی آسان، کیونکہ خدا نے ان کو ان پیرالل طاقت عطا کی تھی، ایسی طاقت جو نہ پہلے کسی کو دی گئی اور نہ بعد میں کسی کو ملی۔ ضمنی طور پر ایک بات عرض کر دوں کہ اس قوم کا گمشدہ شہر جو دفن ہو چکا ہے آج تک ابھی تک نہیں ملا۔ جو انٹرنیٹ پہ ہم تصویریں دیکھتے ہیں، جو آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہوں گے، یہ قطعاً قوم عاد کا شہر ارم نہیں ہے۔ تاہم اس شہر کے آثار زمین کے اندر ضرور دریافت ہوئے ہیں، لیکن وہ سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کی بدولت ایسا ہوا ہے۔ کھدائی ابھی باقی ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ کچھ سالوں میں انشاءاللہ ہم وہ اثرات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، وہ آثار قدیمہ، وہ عذاب شدہ شہر جس پہ اللہ کا عذاب آیا، جو نافرمانی کرتے تھے، ان کے اوپر اللہ ایسا ہی کرتا ہے۔ سورہ الاعراف میں آیت 65 سے 72 تک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اور اس نے کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم میں سے جو سردار کافر تھے کہنے لگے، تم تو ہمیں کم مکر اور جھوٹے نظر آتے ہو۔ چنانچہ ہم نے ہود اور ان کے ساتھیوں کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ یہاں یہ ایک بات قابل ذکر ہے کہ اس قوم کے 2 قبائل بہت طاقتور تھے۔ ان 2 قبائل کی حکمرانی اس قوم پر تھی۔ ایک قبیلے کا نام کلمان اور دوسرے کا نام خلجان تھا۔
قبیلہ خلجان کے لوگوں نے ہود کی دعوت پر لبیک کہا اور ایمان لے آئے، جبکہ کلمان قبیلے نے نہ صرف خود سرکشی کی بلکہ تمام قوم کو بھی ایمان لانے سے منع کرنے لگے۔ قبیلہ کلمان نے حضرت ہود علیہ السلام کو قتل کرنے کی بھی سازش کی، لیکن خلجان قبیلے کی طاقت کی وجہ سے باز رہے۔ جناب ہود نے خدا سے دعا کی کہ ان لوگوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، بس تو میری مدد فرما، تو اللہ نے جواب دیا کہ یہ بہت جلد اپنے کیے پہ پچھتائیں گے۔ ناظرین، قوم میں سرکشی میں بہت بڑھ چکی تھی۔ علامہ جلال الدین سیوطی کے مطابق اس قوم کے مرد و زن جب ملتے تو ایک ہی بار میں عورت حاملہ ہو جاتی تھی، جس وجہ سے نسل عاد کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی اور وہ زمین پر مزید فساد کرنے لگے۔ فساد سے مراد انسانی بستیوں پر حملہ کرنا، وہاں لوٹ مار کرنی، قتل، عورتوں کی عصمت دری، سب اس میں شامل تھا۔ حضرت ہود انہی کی نسل میں سے تھے اور اس قوم کو اس عمل سے باز رکھنے، بتوں کی پوجا سے منع کرنے کے لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ لیکن یہ قوم اتنی سرکش تھی، کسی بات پہ دھیان نہیں دیتے تھے اور عذاب الہی کو اپنی طاقت کے گھمنڈ اور مذاق میں اڑا دیتے تھے۔ جناب ہود کی دعا قبول ہوئی، جو کہ قوم عاد یا قوم ارم کے حق میں بد دعا تھی، اور قوم زیر عتاب آ گئی۔ لیکن ابھی جناب ہود کو شہر ارم سے ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا۔ اس دوران خدا نے بارش روک دی اور ان کے میٹھے پانی کے چشمے اور کنویں خشک ہونے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے مویشی مرنے لگے، کھیت کھلیان جھاڑیوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ لیکن یہاں ایک بات بتاتے چلیں کہ اس قوم کے پاس اپنی قوت اور کثرت کے باعث اناج کا ذخیرہ تھا، جو کہ 7 سال تک ان کی مدد کر سکتا تھا۔ چنانچہ جب ہود نے اپنی قوم کی پریشانی دیکھی تو انہوں نے پھر کوشش کی اور کہا، اے میری قوم، تم اپنے پروردگار سے توبہ استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت میں اور اضافہ کرے گا، تو تم خدا سے گناہ گار بن کر روگردانی مت کرو۔ لیکن یہ قوم نہیں مانی، بجائے اس کے کہ وہ استغفار کرتے، انہوں نے کہا، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی نشانی یا معجزہ تو لائے نہیں، اور صرف تمہارے کہنے سے ہم اپنے بتوں یا معبودوں کو تو چھوڑ نہیں سکتے، بلکہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ہی معبود نے تمہیں مجنون یا دیوانہ کر دیا ہے۔ اس عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے قوم ہود کے سردار بیت اللہ یعنی کہ مکہ معظمہ کی طرف چلے گئے۔ ان میں یہ بات مشہور تھی کہ جب بھی کوئی مصیبت یا تکلیف آتی تو تمام عرب مکہ کا رخ کرتے اور طواف کے ذریعے سے اس عذاب اور تکلیف کے رفع ہونے کی حاجت بیان کرتے، اور عموماً اس عمل سے ان کی حاجت روائی ہو جاتی تھی اور تکلیف ختم ہو جاتی۔ روایتوں کا مطابق اس قوم کے 70 یا 90 افراد نے بیت اللہ کا رخ کیا۔ اب یہاں ایک روایت ہے کہ مکہ میں اس وقت قوم عمالقہ، یہ قوم تھی جو مکہ میں اس وقت آباد تھی۔ قوم عمالقہ کی حکومت تھی اور اس قوم کا سردار جرار بن طارق تھا، اور اس کی بیوی قوم عاد میں سے تھی۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ قوم عاد طویل القامت تھے، تو بہت تضاد ہے بظاہر اس روایت میں، لیکن ہم باوجود کوشش کے کوئی اور روایت نہیں مل سکی جو کہ اس کے مقابل پیش کی جا سکے۔ خیر، قوم عاد کا وفد پریشان حالت میں مکہ پہنچا تو وہاں ان کی ضرورت سے زیادہ اوبگت کی گئی۔ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ ان کی رشتہ داری، اور دوسری یہ کہ یہ قوم کی طاقت اور تعداد۔ عام لفظوں میں ان کا خوف۔ چنانچہ جب یہ پہنچے تو شراب اور دیگر لوازمات سے ان کی مہمانداری کی گئی، رات کو رقص و سرور کی محافل جمتی اور دن کو دعوتیں۔ یہ وفد اس کام میں 1 مہینہ تک مشغول رہا اور اپنے آنے کا حقیقی مقصد بھلا بیٹھا۔ چنانچہ میزبانوں کو ہی خیال آیا تو انہوں نے ایک رات شعر سنانے والی کو اشعار میں قوم عاد کے وفد کو ان کے بیت اللہ آنے کا مقصد یاد کروایا، تاکہ آداب میزبانی بھی رہ جائیں اور اس وفد کو اپنا بھولا ہوا کام بھی یاد آ جائے۔ وفد کے افراد نے اگلے دن ہی بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور اپنی مناجات بیان کی۔ ابھی یہ کچھ ہو ہی رہا تھا کہ کالے بادل چھانے لگے، تو یہ سب بہت خوش ہوئے کہ اب ان کے معبودوں نے ان کی دعا سن لی ہے۔ چنانچہ قوم عاد کے وفد نے رخت سفر باندھا اور واپسی کی راہ لی۔ جب یہ وفد مکہ سے نکلا تو دیکھا کہ کالے بادل ان کے پیچھے پیچھے حرکت کرنے لگے ہیں، یعنی کہ ان کے پیچھے آنے لگے ہیں۔ یہ دیکھ کر تو ان کی خوشی اور حیرت کی انتہا نہ رہی۔
یہ سمجھے کہ اس بار ان کے معبود ان پر انتہائی مہربان ہوئے ہیں۔ اسی خوشی اور شادمانی میں جب یہ وفد کالے بادلوں کے سائے تلے اپنی بستی احقاف پہنچے تو جناب ہود سمجھ گئے کہ یہ کالے بادل بارش نہیں عذاب الہی لے کر آئے ہیں، اور اپنی قوم پر اتمام حجت کرتے ہوئے آخری بار استغفار کرنے کی دعوت دی، لیکن یہ نہیں مانے۔ چنانچہ جناب ہود کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے عمار والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ چنانچہ جناب ہود نے اپنے ساتھیوں کو لے کر احقاف کو چھوڑ دیا۔ یہ بادل اپنے ساتھ تیز ہوا بھی لے کر آئے تھے۔ جناب ہود کے ہجرت کرنے کے ساتھ ہی یہ ہوا تیز تر ہونے لگی۔ یہ ہوا جب کسی شخص کو چھوتی تو اس کی جلد گوشت کو کھا جاتی، لیکن یہ کام فوراً نہیں ہوتا تھا، تاہم کھلے میدان میں اس ہوا کے سامنے جو بھی آتا وہ کھائے ہوئے بھوس کی مانند ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ اللہ نے یہ ہوا آسمان سے نازل فرمائی تھی، یہ زمین کی ہوا نہیں تھی، اور آسمان صرف ایک انگوٹھی کے دائرے جتنا ہی کھولا تھا۔ قوم عاد اپنے بنائے ہوئے گھروں میں چھپ گئے جو انہوں نے پہاڑ تراش کر بنائے تھے، اور ان میں بڑے فخر سے رہا کرتے تھے، اونچے اونچے ستونوں والے۔ اللہ نے ان پر اس ہوا کو 7 راتوں اور 8 دن تک مسلط کیے رکھا اور ان کی جڑ کاٹ دی، یعنی کہ ان میں سے ایک بھی زندہ باقی نہ بچا۔ دیہات والے تو فوراً ہی موت کے گھاٹ اتر گئے تھے کیونکہ وہ کھلے میدان میں تھے، اور باقی جو اپنے محلات میں بچاؤ کے لیے گھس گئے تھے وہ اگلے 7 دن تک اس عذاب کا مزہ چکھتے رہے۔ سب جاننے کے بعد ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ قوم جائنٹس، جس کو قرآن قوم عاد یا ارم کہتا ہے، ضرور بعد میں بھی زندہ رہی، خاص طور پر وہ افراد جو کہ ہود علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر گئے تھے۔ لیکن چونکہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی تھی، تو یہ بھی خیال کیا جا سکتا ہے کہ قوم عاد کی تعداد اتنی کم ہو گئی تھی کہ وہ مزید آگے نسل نہ بڑھا سکے جیسا کہ وہ پہلے تھے یا پہلے کر سکتے تھے۔ یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس ہوا میں ضرور ایسا کچھ تھا کہ باقی بچ جانے والے افراد افزائش نسل نہ کر سکتے ہوں، یا بہت کم افراد پیدا ہوئے ہوں۔ بہرحال جوں تحقیقات ہو رہی ہیں، ضرور کسی دن ہمیں اس کا جواب ملے گا۔ دروازہ کے دوستو، یہاں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ جن کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک سوال تو یہ کہ کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ جائنٹس انسانی نسل تھے ہی نہیں، یا یہ کوئی علیحدہ سپیشیز تھے، کیونکہ ان کی پیدائش غیر انسانی مخلوق اور انسانی عورتوں کے ذریعے سے ہوئی تھی۔ لیکن قرآن کی ایک آیت اس کا جواب دیتی ہے۔ آیت نمبر 46.26 یعنی کہ 46 نمبر سورہ اور 26ویں آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو یعنی کہ قوم عاد کو بہت طاقت بخشی تھی، اور جو تمہیں تو دی ہی نہیں گئی۔ تمہیں سے مراد یہاں قرآن کے مخاطب لوگ ہیں جو کہ مشرکین عرب یا ان کے بعد والے لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل بھی دیے، یعنی کہ وہ تمام اعضاء جو انسانی وضاقت میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کا ذکر اس لیے کیا کہ ان کے انسان ہونے میں کوئی شک باقی نہ رہ جائے۔ اس کے علاوہ قوم عاد کی طرف پیغمبر بھیجا گیا، اور ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر اور رسول انسانوں کی طرح مبعوث کیے جاتے ہیں تاکہ وہ خدا کے حکم کے ماتحت زندگی گزار سکیں۔ اس کے علاوہ قوم عاد کا خانہ کعبہ میں جانا اور بت پرست ہونا، کھیتی باڑی کرنا، غلہ اور اناج کا ذخیرہ رکھنا ایسا ہی تھا جیسا کہ انسان ہمیشہ سے کرتا آیا ہے۔ ایک اور سوال جو اس ڈاکیومنٹری کو دیکھتے ہوئے آپ کے کچھ ذہنوں میں سوال پیدا ہوا ہوگا کہ قوم عاد کا زمانہ کون سا تھا، مطلب یہ کہ قوم کس ٹائم لائن میں روئے زمین پر موجود تھی۔ تو اس کا جواب قرآن کی ایک آیت سے واضح ملتا ہے۔ آیت نمبر 7.69 میں اللہ پاک فرماتا ہے قوم عاد سے، اللہ نے قوم نوح کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور ڈیر ڈول میں تمہیں زیادہ کیا۔ یہاں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قوم نوح کے فوراً بعد جس قوم کے ہاتھ دنیا کی امامت بخشی گئی وہ قوم عاد تھی۔ لیکن ایک اور سوال یہاں پیدا ہونا فطری ہے کہ جب طوفان نوح میں تمام خلقت فنا کر دی گئی تھی ماں سوائے کچھ افراد کے اور حیوانات کے جو کہ کشتی میں سوار تھے، تو اس قدر قوی الجثہ جائنٹس کہاں سے وجود میں آئے؟ تو اس پر کچھ مفروضات ہیں یا کیا سرائیاں سمجھ لیں۔ ایک سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ اس وقت انسانوں کا قد کاٹ ہوتا ہی اتنا تھا، لیکن یہاں ایشو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہی تھا، قرآن ان کو 1.5 ڈول میں بڑھانے کا موازنہ قوم نوح سے نہ کرتا تو وہ اس مفروضے کو تو یہاں ہی دفن کر دیں۔ ایک اور مفروضہ یہ ہے کہ نسل انسانی
نوح کے 3 بیٹوں سے آگے بڑھی، اور ان میں سے 2 بیٹوں یعنی کہ حام اور یافس کی نسل میں سے کچھ جائنٹس پیدا ہوئے، جن کو ماڈرن سائنس کروموسومز کی کمبینیشن یا ڈی این اے میموری اس کی وجہ قرار دیتی ہے۔ کشتی میں موجود انسانوں میں بہرحال وہ جینز موجود تھے جو کہ بعد میں ایکٹیو ہو کر جائنٹس کی پیدائش کا باعث بنے، لیکن ایسی پیدائش بہت کم تعداد میں تھی۔ ایک اور تھیوری یہ پیش کی جاتی ہے کہ چونکہ جائنٹس کی پیدائش فالن اینجلز یا وہ فرشتے جو کہ انسانی روپ میں زمین پر اتارے گئے تھے اور انسانی عورتوں کے ملاپ سے پیدا ہوئے تھے، تو وہ آدھے انسان اور آدھے فرشتے تھے، اور طوفان نوح میں یہ تمام کے تمام مر گئے، لیکن ان کی روحیں زمین پر ہی تھیں اور اپنے لیے جسم تلاش کرتی رہیں۔ اور جب طوفان تھم گیا اور انسانی آبادیاں وجود پذیر ہو گئیں تو ان روحوں نے دوبارہ انسانی افزائش نسل کے عمل میں مداخلت کی اور دنیا میں مادی وجود حاصل کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور تھیوری یہ بھی پیش کی جاتی ہے جو کہ قرینس قیاس ہے کہ قوم نوح میں سے تمام کے تمام جائنٹس ہی برے یا کافر نہیں تھے، بلکہ کچھ اکا دکا اچھے جائنٹس حضرت نوح پر ایمان لا چکے تھے۔ چنانچہ کشتی میں وہ بھی سوار ہوئے تھے اور طوفان نوح تھمنے کے بعد زمین پر سیٹل ہو گئے، لیکن چونکہ وہ اطاعت گزار تھے اس لیے عام انسانوں کو ان سے کوئی خطرہ نہیں تھا اور وہ انسانی بستیوں میں ہی رہا کرتے تھے۔ یہ تھیوری مجھے ذاتی طور پر زیادہ درست معلوم ہوتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ کہ یہ میری خود کی ذہنی اختراع ہے، دوسرا یہ کہ قرآن میں ان کو قوم نوح کے بعد زمین میں جانشین بنانے کا ذکر موجود ہے، تو اللہ ایک بڑے طوفان جو کہ عذاب تھا کے بعد کیسے ایک کافر یا مشرک قوم کو زمین کی جانشینی سونپ سکتا تھا؟ تو یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ جائنٹس کو زمین میں امامت بخشی گئی جو کہ قوم نوح کے بعد بخشی گئی، تو یہ نیک اور پرہیزگار گروہ تھا، لیکن زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں بت پرستی آتی گئی۔ جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے ان کا ذکر آگے آئے گا کہ وہ کون سے بت تھے اور کیا وہ حقیقت میں بھی وجود رکھتے تھے، اور وہی بت بعد میں عربوں اور دیگر اقوام میں رائج کیوں ہوئے، اور قوم عاد ان کو اپنا بزرگ کیوں مانتی تھی، حالانکہ وہ خود اتنے قوی اور مضبوط تھے کہ ان جیسے کبھی دوبارہ پیدا کیے ہی نہیں گئے۔ دروازہ کے ناظرین، جائنٹس یا دیو کا کانسیپٹ ہم انسانوں کی کہانیوں میں بہت عام ملتا ہے، اور یہ صرف ہندوستان، پاکستان یا عرب کلچر کی بات ہی نہیں، بلکہ دنیا کی تقریباً تمام تہذیبوں خصوصاً یورپ، جاپان، چائنا میں بھی دیو نما انسانوں کا ذکر کثرت سے ہے۔ مثال کے طور پر جو کہانیاں بچوں کو سنائی جاتی تھیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک میں بادشاہ حکومت کرتا تھا جو کہ بہت عادل تھا، اور اس کی ایک بیٹی تھی جو کہ بہت خوبصورت تھی۔ ایک بار وہ محل کی چھت پر بال سکھا رہی تھی کہ ایک دیو اس پر عاشق ہو گیا اور اس کو اٹھا کے لے گیا۔ بادشاہ نے سلطنت میں اعلان کرا دیا کہ جو شخص اس دیو کو مار کر شہزادی کو واپس لائے گا اس کو نیا بادشاہ بنایا جائے گا اور شہزادی کی شادی بھی اس سے کر دی جائے گی۔ اب اس طرح کی کہانیوں میں دیو کا حلیہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا کہ بائبل اور قرآن میں قوم عاد کا بیان کیا گیا ہے۔ بائبل ان دیو نما انسانوں کو نیفلم کہتی ہے۔ کچھ لوگ اس بات سے اعتراض بھی اٹھا سکتے ہیں کہ ان جائنٹس کا کانسیپٹ ظاہر ہے کہ مذہبی کتب سے آ رہا ہے، تو لازماً لوک داستانوں میں بھی اس کا ذکر آنا کوئی انہونی یا سائنٹیفک ثبوت نہیں ہے۔ لیکن یہاں یہ ایک بات بتانی ضروری ہے کہ قدیم ترین تہذیب جو اب تک دریافت ہوئی ہے وہ سامرا عراق یعنی کہ سومیرین سیولائزیشن کی تہذیب ہے، اور وہاں کے دریافت شدہ پتھروں کی سلوں یعنی کہ کلے ٹیبلٹس پر جائنٹس کا وجود، ان کے بارے میں معلومات درج ہیں۔ یہ تہذیب 6000 سال پہلے ختم ہو چکی تھی۔ دوسری طرف اگر ہندو تہذیب دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں تو دیو کا آمد مجسمے اب تک موجود ہیں۔ عموماً وہ مجسمے دیوتاؤں کے ہیں کہ جن کے سر جانوروں اور دھڑ انسانوں جیسے یا سر انسانوں والا اور دھڑ جانوروں جیسے، لیکن کچھ مجسمے مذہبی لٹریچر ایسا ضرور ہے کہ جو بتاتا ہے کہ ایسی کوئی قوم ضرور وجود رکھتی تھی جس کا قد 11 فٹ سے لے کر 32 فٹ تک ہوتا تھا۔ ہندوستان میں موجودہ زمانے میں ہی ایک دریافت ہوئی ہے اور اس پہ ہم اگلی قسط میں بات کریں گے۔